بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان جو آخرت کا سفر کرتا ہے وہ اپنے گھر کو، اپنے مال جائیداد کو، اپنے بیوی بچوں کو، سب کو چھوڑ کر چل دیتا ہے، اسی طریقے سے ایک حاجی بھی اپنے ساری چیزوں کو چھوڑ کر، مال دولت کو، جائیداد کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف چل دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقت میں اپنی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کے سفر کی اصل روح یہ ہے کہ انسان اس میں گناہوں سے بچے اور جن چیزوں کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے ان کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق اور آداب کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ حج میں جانے سے پہلے چند باتیں جو انتہائی اہم ہیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ حج میں جانے سے پہلے ہم حج کے مسائل کو ضرور سیکھیں۔ اس سلسلے میں نہایت کوتاہی ہوتی ہے، بڑی غفلت برتی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے مسلمان، بہت سے حجاج، بہت سے حاجی کہ جو عمر رسیدہ بھی ہیں، جوانی کو پار کر چکے ہیں، لیکن ان کو حج کے مسائل نہیں آتے، موٹے موٹے مسائل بھی نہیں آتے ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے خدا را اپنے حال پر رحم کھائیں، اپنے حال پر ترس کھائیں، اور آپ لاکھوں روپیہ لگا کر اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، اس کے آداب کو تو سیکھیں، کم سے کم وہاں جانے کے طریقے کو تو سیکھیں۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم حج میں جانے سے پہلے حج کے مسائل کو سیکھیں، ورنہ بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ انسان حج کرنے جاتا ہے لیکن وہ جانتا نہیں کس چیز سے حج ٹوٹ جاتا ہے، کس چیز سے دم واجب ہو جاتا ہے، اور وہ ایسے کام کر بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا حج یا تو فاسد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یا اس پر دم واجب ہوتا ہے۔ دوسری ایک نہایت اہم چیز یہ ہے کہ انسان حج کے لیے جو روپیہ استعمال کرے وہ اس کا حلال مال ہونا چاہیے۔ اگرچہ ہر کام میں انسان اپنے حلال مال کو استعمال کرے، لیکن جب حج میں جا رہا ہے، اتنے لمبے سفر پر جا رہا ہے، اللہ کے گھر میں، اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نہایت پاکیزہ، صاف ستھرا حلال مال استعمال کرے۔ اگر آپ حلال مال کو استعمال کرتے ہیں تو حج کے اندر آپ جتنی بھی دعائیں کریں گے، جو بھی دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سب دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر دعا قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کر دیجئے، مجھے کوئی عمل ایسا بتا دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میں جو بھی اللہ سے دعا کروں میری وہ دعا قبول ہو جائے۔ پیارے آقا، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی روزی کو حلال کر لو، تمہارے پیٹ میں جو بھی لقمہ جائے وہ حلال ہو، حرام کا نہ ہو، آپ یہ کام کر لو، اللہ تعالیٰ تم کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے، پھر جو بھی تم دعا کرو گے وہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک انسان بکھرے ہوئے بال، پراگندہ حال، میلے کچیلے کپڑے، لمبے سفر میں ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے کہ یا رب یا رب، لیکن اس کے کپڑے بھی حرام کی کمائی سے ہے، اس کی غذا بھی حرام ہے، اس کا پہننا بھی، اس کا لباس بھی حرام ہے، تو ایسی حالت میں دعا کیسے قبول ہو؟ حالانکہ انسان سفر کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، پراگندگی کی حالت میں، مظلومی کی حالت میں، مسکنت کی حالت میں اللہ کو یہ حالت پسند ہے، دعا قبول کرتے ہیں، لیکن اگر غذا حرام ہے تو پھر یہ ساری چیزیں بھی دعا قبول نہیں کرا پاتی ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کی غذا حلال ہوتی ہے، وہ حلال کو استعمال کرتا ہے، تو جب وہ تلبیہ پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، تو آسمان سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ تیرا توشہ بھی حلال ہے، تیری سواری بھی حلال ہے، اور تیرا حج مبرور ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب کوئی انسان حرام مال کے ساتھ حج کو جاتا ہے اور سواری پر سوار ہو کر لبیک کہتا ہے، تو فرشتہ آسمان سے کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک،
کہ نہ لبیک نہ صادق، یعنی تیری لبیک قبول نہیں ہے، تیرا توشہ بھی حرام ہے، تیرا خرچہ حرام ہے، تیرا حج گناہ ہے، یہ حج مبرور نہیں ہے۔ تو محترم حضرات، جب اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم حج کو جا رہے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا مال حلال ہونا چاہیے، ہم حرام سے بچنے کی انتہائی کوشش کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حج کیا تو صفا مروہ کے درمیان وہ لبیک پڑھتے ہوئے دوڑ رہے تھے کہ آسمان سے آواز آئی، لبیک عبدی انا معک، میرے بندے میں بھی لبیک کہتا ہوں اور تیرے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ اگرچہ ایک انسان حرام مال کے ساتھ میں حج کرتا ہے تو علماء مسئلے کے اعتبار سے، فتوے کے اعتبار سے فتویٰ دے دیتے ہیں کہ حج تو اس کا قبول ہو جاتا ہے، حج اس کے ذمے جو فرض تھا وہ تو ادا ہو گیا، لیکن اس کا حج یہ قبول نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، اور حرام کمائی کے گناہ یہ مستقل علیحدہ رہتا ہے۔ اس لیے حج میں جانے سے پہلے ہم اپنے مال کا حساب کتاب کریں کہ یہ ہمارا مال حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر ایک انسان بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے جو اور مرنے کے کگار پر ہے، وہ حج کے لیے جا رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی میراث کو، اپنی مال دولت کو وہ اپنے اولاد میں اس اعتبار سے تقسیم کرے کہ بیٹوں کے اوپر ظلم نہ ہو رہا ہو۔ کسی سے ہم نے اگر ظلماً کوئی چیز، زمین کسی کی قبضہ کر رکھی ہے، ہم اس کی زمین کو ادا کریں۔ کسی کے گھر پر ہم نے قبضہ کر رکھا ہے، ہم اس کے گھر کو ادا کریں۔ کسی مظلوم کو ہم نے ستایا ہے تو ہم اس سے معافی مانگیں۔ ہمارے معاشرے میں آج یہ رواج ہو گیا کہ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے جو کہا سنا ہوا ہو، جو غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا۔ میرے بھائیو، یہ معاف کرانا نہیں ہوتا، ہم اس سے حقیقت میں معافی مانگیں۔ اگر ہم نے اس کا کوئی حق دبایا ہے تو اس کا حق ادا کریں، ہم نے اس پر ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگیں، اور جو بھی اس کا حق بنتا ہے وہ اس کو ادا کریں۔ تیسری اہم چیز یہ ہے کہ ہم حج صرف اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ ہمارے حج کرنے کا مقصد، ہمارے حج کرنے کا موٹو یہ ہو کہ میرا اللہ، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ مجھے دنیا کو کسی کو نہیں دکھانا، مجھے دنیا میں شہرت نہیں چاہیے، مجھے دنیا میں اپنا اسٹیٹس بلند نہیں کرنا ہے، بس مجھے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری عبادتیں، میری زندگی، میرا مرنا جینا، میری نماز، میرے سارے اعمال صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جس میں انسان حج کرے گا لیکن اللہ کے لیے نہیں کرے گا۔ حج تو کرے گا لیکن انسان اللہ کے لیے حج نہیں کرے گا۔ جیسا کہ نماز سے متعلق پیارے رسول نے فرمایا کہ مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی، مسجدیں فل ہوں گی، لیکن خشوع خضوع سے نمازی خالی ہوں گے۔ یہی حال حاجیوں کا ہوگا کہ حجاج کرام کی تعداد بڑی ہوگی، کوانٹٹی خوب ہوگی، لیکن کوالٹی ختم ہوگی۔ فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ وہ آئے گا کہ میری امت کے امیر لوگ، میری امت کے بادشاہ، میری امت کے عمراء، میری امت کے منسٹر لوگ حج صرف گھومنے کے لیے کریں گے، کہ لندن نہیں گئے، نیو یارک نہیں گئے، پیرس نہیں گئے، صرف گھومنے کے لیے مکہ مدینہ آ گئے۔ لندن جانے کی بجائے، آسٹریلیا جانے کی جگہ، چائنا جانے کی بجائے، یہ لوگ مکہ اور مدینے کو انہوں نے گھومنے کے لیے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اور میری امت کا مڈل طبقہ، جو درمیانی درجے کے لوگ ہوں گے، وہ بزنس کی غرض سے تجارت کریں گے، بزنس کی وجہ سے، بزنس کی غرض سے حج کریں گے، کہ جب انڈیا سے آئیں گے، اپنے ملک سے آئیں گے تو کچھ تجارت کا سامان لے کر آئے، وہ وہاں پر جا کر بیچا، پھر جب واپس گئے تو وہاں سے تجارت کا سامان لے کر گئے۔ اور آپ نے علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ایک تیسرا طبقہ غریبوں کا ہوگا، فقیروں کا ہوگا، کہ وہ لوگ حج کرنے جائیں گے لیکن ان کی نیت بھیک مانگنے کی ہوگی، ان کی نیت لوگوں سے، وہاں کے لوگوں سے پیسے اکٹھا کرنا، پیسے جمع کرنے کی ہوگی۔
اور ایک درجہ میری امت کے لوگوں کا وہ ہوگا جو اہل علم کا ہوگا، علماء کا ہوگا، وہ حج کریں گے لیکن حج اپنی شہرت کے لیے کریں گے، اپنی بڑائی کے لیے کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بری نیتوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہم اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کریں، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہم حج کرنے کی کوشش کریں، ہمیں اپنی بڑائی مقصود نہ ہو کہ مجھے کوئی حاجی کہے گا۔ بعض لوگ تو اس پر لڑتے بھی ہیں کہ آپ نے مجھے حاجی کیوں نہیں کہا۔ بعض لوگ حج سے آنے کے بعد میں کوئی سننا بھی نہیں چاہتا، پھر بھی قصدن سناتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں یہ بھی حج کر کے آئے ہیں۔ الغرض ہمارے حج کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، اس لیے اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں ہمیں یہ احکام کا سیکھنا ضروری ہے، حلال مال کا ہونا ضروری ہے کہ جس کو راضی کرنے کے لیے، جس کو خوش کرنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں ہم اسی طریقے سے کام کریں۔ اور اگر ہم تجارت کے لیے کر رہے ہیں، گھومنے کے لیے کر رہے ہیں، بھیک مانگنے کے لیے کر رہے ہیں، اپنی شہرت کے لیے کر رہے ہیں تو پھر جیسے تم کر رہے ہو تم جانو یا تمہارا کام جانے، اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ میری چند 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی کہ ہر حاجی حج میں جانے سے پہلے ایک تو حج کے مسائل کو سیکھے، دوسرے نمبر پر حلال کمائی حلال مال کے ساتھ میں حج کرے، اور تیسرے نمبر پر صرف اور صرف اللہ کے لیے حج کرے، اس میں دکھاوا، ریاکاری اور بڑائی اس میں شامل نہ ہو۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو حج مقبول کی توفیق بار بار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ